ایک نوجوان آیا، 25 سال اس کی عمر تھی، کہنے لگا، توبہ کی اس نے، کہنے لگا حضرت جس طرح بازار سے گولی ٹافی خرید، اس کے الفاظ ہیں، گولی ٹافی خریدنا میرے لیے آسان، اسی طرح زنا کرنا بھی میرے لیے آسان. صرف 50 روپے 100 روپے کی بات ہے، کیا عزت رہ گئی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قول یاد آتا ہے، انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ ایک موقع پہ کہ جب روٹی مہنگی ہو جاتی ہے تو عزت سستی ہو جاتی ہے. اور فرنگی ماحول میں زنا کی کثرت کی وجہ سے بن بیاہی مائیں بہت ہیں، تو وہاں تو یہ برائی اس کو محسوس کرنا ہی ختم ہو گیا. اور وہ جب بچہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتی ہیں، خاندان تو ہوتا نہیں. اب یہ ایسے بچے جو بڑے، انہوں نے گینگ کا روپ بنا لیا، اور یہ معاشرے کے خلاف ان کے اندر نفرت، غصہ اور غم ہوتا ہے، اور آپس میں اختلاف اور جھگڑوں کی وجہ سے ان کی نفرت انتہا کو ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو محروم القسمت لوگ سمجھتے ہیں، لہذا ہر چیز دوسروں سے چھین کر لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بھی معاشرے کے اندر فتنوں کو اور جرائم کو جنم دیا. تو موسیقی سے جرائم تو آئے، موسیقی سے کبھی خیر نہیں آئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے. تو جہاں موسیقی عام ہوگی وہاں جرائم بڑھیں گے، وہاں کبھی امن نہیں ہو سکتا. تو امن چاہتے ہیں تو دین پر عمل کرنا پڑے گا، اور موسیقی تو ہمیشہ جرائم کو جنم دیا کرتی ہے. تو ان لوگوں نے گینگ بنا لیے، پھر آگے پھر انہوں نے ریپ میوزک شروع کیا، اور پھر مزید اس کی اپنی تفصیلات ہیں بہت زیادہ. تو حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم میوزک نہیں سن رہے ہیں، تو اسٹریٹ اسٹوری سن رہے ہیں، کہ وہ اپنے غم کے حالات رو کے، چیخ کے، اور کالے کپڑے پہن کے، اور ناک میں چھلے ڈال کے، پتہ نہیں کس کس طرح وہ کرتے ہیں. ابتداء میں فرنگی کے ماحول میں بھی اس میوزک کے خلاف نفرت تھی، آہستہ آہستہ وہاں بھی پھر پاپولر ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جو اگلا فیز ہوا کہ جب گانے بجانے والوں نے جو اس قسم کے مظلوم لوگ تھے اپنی مظلومیت کا چرچا کیا، تو شیطان نے پھر 4 جوتے اور آگے بڑھا کر ایسی موسیقی کے سر تال ایجاد کیے جو مایوس زندگی گزارنے والوں کے دلوں کو تڑپانے لگی. اب فرنگی ماحول میں مایوس ڈپریسو لوگوں کی تعداد بہت زیادہ، کوئی فیملی سے دور، کوئی گھر سے دور، کوئی اپنے محبوب سے دور، کوئی بڑھاپے کی وجہ سے تنہائی کا شکار، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت سے دور ہونے کی وجہ سے یہ ڈپریشن کا شکار تھے. ان کا خودکشی کا دل چاہتا ہے. تو ان کو موسیقی کی ایک نئی قسم ہیوی میٹل اچھی لگنے لگی، کہ اس میں بھی موسیقی میں گانا گانے والا چیختا ہے، چلاتا ہے، عجیب بے ڈھنگے انداز سے اپنا سلسلہ چلاتا ہے. پھر مزید شیطان تو ساتھ ہی ہے، اور یہ کام تو شیطانی ہی ہے. تو شیطان نے اس کو پھر اپنے اور مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا. ایک تو ہے نا فقط یہ اس کا غلط جنسی استعمال، شہوت کو ابھارنا، لیکن شیطان نے اس سے آگے بڑھ کر اور لوگوں کو اس پہ لگایا. وہ کیا ہے کہ شیطان نے لوگوں کو خدا بیدار کرانے کے لیے اور اپنی پوجا کروانے کے لیے بعض گلوکاروں کے دلوں میں موسیقی کی نئی قسم کے نغمے پیدا کیے، اور اس موسیقی کا نام ہے اسٹینک ورشپ، شیطان کی عبادت کرو. اس میں صاف اور کھلے لفظوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں، نفس کے غلام ہیں، ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں. اس قسم کے گانے بجانے والی عورتیں اسٹیج کے اوپر بغیر کپڑوں کے ہی تقریباً آ جاتی ہیں. بہرحال ان کے گانوں میں ہر بول شیطان کی پوجا کرنا سکھایا جاتا ہے، اور الفاظ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا، انہوں نے کیا کیا؟ کلچر تھرو میڈیا. ایسے چینل بنائے کہ انہوں نے اپنے کلچر کو ہمارے اندر تھرو میڈیا دینا شروع کر دیا، اور وہ ہم نے اس کو اپنانا بھی شروع کر دیا. اب ایک بات کو ذرا اور بھی محسوس کریں کہ شیطان کی گہری سازشیں کہاں تک پہنچی. موجودہ سائنسی دور میں انسانی دماغ کے اوپر تحقیق کا کام بہت تیز ہو گیا ہے. ہزاروں سائنسدان روزانہ لیبارٹریز میں بیٹھ کر ریسرچ کر رہے ہیں کہ دماغ کیا ہے، اور ابھی تک یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ 15% تو انسان اپنے دماغ سے کام لیتا ہے، کہ انسانی دماغ اپنے ظاہری اعضاء کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف 15% استعمال کرتا ہے، جبکہ دماغ کا 85 یعنی 85% حصہ جو ہے وہ ہر وقت کہیں اور استعمال میں ہوتا ہے.
کہ انسانی دماغ اپنے ظاہری اعضاء کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف 15% حصہ استعمال کرتا ہے، جبکہ دماغ کا 85% حصہ ہر وقت الگ استعمال میں ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقیہ 85% حصہ کیا کام کرتا ہے؟ ابھی تک یہ راز پورا نہیں معلوم ہوا۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے حواس اور ہمارے دماغ ایسے سگنل بھی ہم کو پہنچا دیتے ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور ایسے سگنل بھی ہمیں پہنچا دیتے ہیں جو ہم محسوس نہیں